رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت و توفیق سے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 165 کو دیکھیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، پہلے ہم اس کا محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں۔ اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھ لیں اس وقت کو، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ پیاری بہنوں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ہمسر بنا لیتے ہیں۔ ہمسر کہتے ہیں برابر کو، اللہ تعالیٰ کے لیول کا، نعوذ باللہ۔ اور پھر جن کو اللہ کا ہمسر بناتے ہیں ان کو عبادت، محبت، تعظیم اور اطاعت میں اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمسر بناتے ہیں وہ صرف تخلیق، رزق و تدبیر میں اللہ تعالیٰ کے برابر قرار نہیں دیتے، بلکہ صرف عبادت میں برابر قرار دیتے ہیں۔ باقی تو وہ جانتے ہیں کہ تخلیق کرنے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، اور تدبیر کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اور اصل میں ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا وہ جن لوگوں کی یا بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کا مقصد، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذْ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، یعنی وہ لوگ ان کو، اپنے شریکوں کو اللہ تعالیٰ کے لیول کا شریک بنا دیتے ہیں، جیسے کہ رب العزت نے فرمایا سورۃ رعد آیت نمبر 33 ترجمہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک بنا لی ہیں۔ آپ کہہ دیں تم ان کا نام پکارو، یا تم اللہ تعالیٰ کو اس کی بات کی خبر دیتے ہو جس کو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا یہ ظاہری قوتوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سورۃ نجم آیت نمبر 23 میں رب العزت فرماتے ہیں ترجمہ، کچھ نہیں سوائے چند ناموں کے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی دلیل نازل نہیں کی، نہیں وہ پیچھے چلتے مگر وہم و گمان کے، اور جو ان کے دل چاہتے ہیں۔ اللہ کا بلا شبہ یقیناً ان کے رب کی جناب سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں، مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنے، جس کو پیدا کیا گیا ہو۔ پیدا کرنے والا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور اللہ نے جس کو بنایا وہ ہے مخلوق۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہمسر برابر کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، اور باقی مخلوق ہے، وہ رازق ہے، اور باقی مرزوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور مخلوق محتاج ہے، اس لیے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کامل ہے اور مخلوق ناقص ہے۔ کامل کہتے ہیں مکمل، اور مخلوق میں تو ناقص ہے، نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے، اور مخلوق کو نفع نقصان میں سے کسی چیز کا اختیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ شرک کیا ہے؟ عبادت کے جذبے کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ کی جگہ کسی فرضی خدا کو الہ بنا لینا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا جب جانتا بوجھتا ہے کہ میرا خالق ہے، میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، تو وہ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو بڑا کیوں بنا لیتا ہے؟ تو پیاری بہنوں، کوئی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی اپنے غیر معمولی ذاتی اور صاف سے دوسروں کو متاثر کر لیتا ہے۔ کسی کے یا انسانوں کی بڑی تعداد دیکھ کے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ جس کے آگے سب جھک رہے ہیں، جس سے دعائیں مانگ رہے ہیں، جس کی بڑی عزت کر رہے ہیں، جس کو اللہ کے برابر نعوذ باللہ درجہ دے رہے ہیں، اس سے اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں، کبھی تو وہ انسان غیر معمولی ذاتی اور صاف سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے،
اور کبھی جب اس کے پاس لوگوں کا رش دیکھا جاتا ہے تو دوسرے لوگوں کو جو ان نون لوگ ہوتے ہیں ان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید یہ عام انسانوں سے بلندر کوئی انسان ہے، یا پھر کسی انسان کے بارے میں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ غیر معمولی قوتوں کا حامل ہے، جیسے اکثر ہم نے دیکھا ہوگا پیر بابا یا بزرگ وغیرہ کوئی کرشمے دکھاتے ہیں، جادو کے ہوتے ہیں کرشمے، لیکن وہ شو کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو خواہشات سے اپنی وہ آنکھوں کو دھوکہ دے کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، کسی کے لیے پرسرار کہانیاں گھڑ لی جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں میں بھی بڑائی دیکھنے لگتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں کوئی بڑائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرانا دراصل شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر اعتماد کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے امید باندھنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سہارا بنانا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنی توجہ کا مرکز بنانا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے دعائیں مانگنا، یہ سب شرک ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں۔ انسان خود ساختہ شریکوں سے شدید محبت کیسے کرتی ہے؟ یعنی جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے وہ انسانوں سے کیسے کر لیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی ہستی کو اپنا معبود بناتا ہے تو اس کی عقیدت اور محبت کے جذبات اس کے لیے خالص ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے کہ وہ کسی سے شدید محبت کرے، اور انسان کی فطرت کے اس خلا کو رب العالمین کی محبت سے ہی پورا ہونا چاہیے، لیکن انسان کیا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی جگہ دوسری ہستیوں کو ان کی ظاہری خصوصیت کی بنا پر اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان دوسرے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دیتے ہیں، ان سے اتنی ہی محبت کرتی ہیں، محبت کریں گے تو ظاہری بات ہے ان کی ہر بات بھی مانی جائے گی، تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات یہ ہیں کہ جب اللہ کے سوا دوسرے سے محبت کریں گے تو انسان کا اعتماد ٹوٹتا ہے، کیونکہ جن سے انسان محبت کرتا ہے ظاہری بات ہے وہ اس کے اعتماد پر پورا نہیں اتر سکتے، پھر انسان نا امید ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی انسان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا۔ انسان کے اندر کی تشنگی اور کمی کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، اور انسان جب کسی اور کو مرکز کا توجہ بناتا ہے تو اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھتا ہے کہ اسی انسان کے ہاتھوں انسان ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ انسان اگر دوسرے سے دعائیں مانگے تو وہ پوری نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی دعاؤں کو پورا کر ہی نہیں سکتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ غیر مطمئن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان جب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ہی حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ انسان کا مالک بن بیٹھتا ہے، محبت کرنے والوں کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ کرتا ہے۔ استغفر والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے کیوں زیادہ محبت کرتے ہیں؟ جب دوسرے لوگ اللہ کے سوا کسی اور سے محبت کرتے ہیں تو وہ تو ہم نے دیکھ لیا، اس کے نقصانات بھی دیکھ لیے۔ ایمان والے جو ہے وہ محبت اللہ تعالیٰ سے کیوں زیادہ کرتے ہیں؟ اس لیے پیاری بہنوں کہ جب آپ اللہ پر ایمان لائیں گے، اسلام پر ایمان لائیں گے، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اسلام کو قبول کریں گے، تو پھر ایمان لانے کے کچھ تقاضے بھی ہیں، کچھ شرائط بھی ہیں۔ ایمان لانے کا لازمی جو تقاضا ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت، اور یہ محبت مومن کا سرمایہ ہے، دولت ہے۔ اسی محبت کے لیے سبقت لے جانے والوں کو سبقت لے جانی چاہیے، اسی کے لیے عمل کرنے والوں کو بڑھ چڑھ کے عمل کرنا چاہیے۔ اہل ایمان کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتی ہے، اور اہل شرک دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اصل میں کیا ہے؟ دل کی عبادت ہے اور اطاعت کی روح ہے۔ ہر محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اپنے لیے بڑا انعام سمجھتا ہے۔ اطاعت سے قوت ملتی ہے، لذت ملتی ہے۔ محبت سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق بڑھ جاتا ہے، محبت میں انس ہے، رضا ہے، شوق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ چکھے گا۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کے ماسوا سے زیادہ عزیز ہوں، یعنی جتنے بھی اس کے ارد گرد رشتے دار ہیں، چیزیں، دنیاوی مادی چیزیں، ان سب سے زیادہ عزیز اس شخص کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کفر سے نجات دے دی اور پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے والے کو برا جانتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 21۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مومن صالحین سے، انبیاء سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بہت محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے فرماتے ہیں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کو محبوب رکھو۔ فرمایا پس جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر پورے آسمان میں منادی کرا دی جاتی ہے، اعلان کرا دیا جاتا ہے۔ منادی کرانے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شاید آپ نے مختلف ڈراماز وغیرہ میں دیکھا ہوگا جہاں پہ گاؤں کا کلچر دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ جب انہوں نے کوئی اعلان کرنا ہوتا ہے تو وہ ڈھول لے کے نکلتے ہیں اور ڈھول کی تاب پہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، یا اسپیکر لے کے نکلتے ہیں، لوگو آ جاؤ، اٹھو آ جاؤ، بات سنو، اور پھر اپنا اعلان کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان پہ بھی منادی کرائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ لی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6705۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت زندگی کا دھارا بدل دیتی ہے، تمنائیں بدل جاتی ہیں، دلچسپیوں کے مراکز بدل جاتے ہیں، سرگرمیاں بدل جاتی ہیں، تعلقات اور روابط بدل جاتے ہیں، دوستیاں دشمنیاں بدل جاتی ہیں، معیارات بدل جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، یہ ہے ہمارے دل کا معیار، یہ ہے ہمارے دل کی خواہشات۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے تو ہمارے اندر یہ تبدیلی آئیں گی۔ آئیں آپ بھی اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے محبت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں آنے کے بعد کیا آپ کی تمنائیں بدلی ہیں، آپ کی خواہشات بدلی ہیں، ان میں تبدیلی آئی ہے؟ آپ کی جو دلچسپیاں جن میں پہلے تھیں کیا ابھی بھی انہی میں دلچسپیاں ہیں؟ تعلقات آپ کے پہلے جن لوگوں سے تھے کیا اس میں تبدیلی آئی ہے، اور لوگ اس میں ایڈ ہوئے ہیں؟ جن کے ساتھ دشمنیاں تھیں، دوستیاں تھیں، کیا وہ معیار بدلے ہیں؟ اگر آپ ان سب چیزوں کو چیک کریں گے اور آپ